پارٹی کے باہم صلاح مشورے سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ تو میں انہیں کراچی لے چلیں گے، ایم کیو ایم کے رہنما نیوز کانفرنس کریں۔ معاشی بحران کو دیکھا جائے اور موجودہ اسمبلیاں اب اپنے وقت کو مکمل کر کے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے موقعوں پر کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، اور جمہوریت کی گاڑی تو ویسے بھی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے باہم ربط اور تعاون سے اور کئی موقعوں پر دونوں کے مشترکہ صلاح مشوروں سے ہی آگے بڑھتی ہے جمہوریت کی گاڑی۔ اور بہت اہم فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی اسمبلی اپنا وقت پورا کر رہی ہوتی ہے۔ تو خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینر ایم کیو ایم اور ہماری ہائرارکی نے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس وقت صوبائی اسمبلی سندھ کی صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ عدم دستیاب ہے، موجود نہیں ہے، اور کسی نہ کسی کو اس خلا کو پر کرنا ہے۔ لیڈر اپوزیشن آ نہیں رہے، ان کی جماعت کے بیشتر اراکین آ نہیں رہے، اور یہ اسمبلی اپنا وقت پورا کرنے جا رہی ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کو مل کر دو چیزیں طے کرنی ہیں۔ ایک تو کیئر ٹیکر حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ کے نام کو نامزد کرنا ہے، اور پھر اس وزیر اعلیٰ کو اپنی کابینہ تیار کرنی ہے نگراں حکومت کی، اور پھر اس کے بعد جو انتخابات کی بساط بچھے گی اس میں بھی نگراں وزیر اعلیٰ کا ایک اہم کردار ہوگا، اور اس دوران میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، خالد مقبول صدیقی بھائی نے، رابطہ کمیٹی نے، اراکین صوبائی اسمبلی نے، کہ جو وقت اب اسمبلی کا رہ گیا ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے مشترکہ طور پر رانا انصار باجی جو ہماری صوبائی اسمبلی کی رکن ہے ان کا نام نامزد ہوا ہے ہماری طرف سے کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے اور لیڈر آف دی ہاؤس سے ایم کیو ایم کی جانب سے اور ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی اسمبلی کی طرف سے آگے کے مرحلوں میں بات چیت کریں گی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، باقی اراکین کے ساتھ، پارٹی کے باہم صلاح مشورے سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ تو میں انہیں پارٹی کی جانب سے، اور یہ پارٹی کی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اس وقت، اور یہ پارٹی کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ذمہ داری انہیں دی جا رہی ہے، اور ان کی صلاحیتوں پر پارٹی کو پورا اعتماد ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پارٹی کو اور سندھ کے عوام کو، دہی اور شہری سندھ کے عوام کو، اور پھر شہری سندھ کے عوام کو بالخصوص جن کی نمائندگی اب یہ مشترکہ طور پر کریں گی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی تاکہ جمہوریت کا حسن ہے، حزب اقتدار حزب اختلاف کی نوک جھونک بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور کچھ فیصلے مشترکہ طور پہ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ 5 سالوں میں جو رنجشیں بڑھی ہیں، جو پولرائزیشن بڑھی ہے، جو کچھ بھی ہمارے جائز شکوے شکایت رہے ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوا، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا، یہاں تک کہ جو حلقہ بندیوں میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم یہ پبلکلی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں 70 سیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو آرٹیکل 140A کے تحت پھر جو ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں 140A کی، اس کے منظور ہو جانے کے بعد پھر ہم نے جن شرائط پر PDM کا ساتھ دیا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے یہ کہا تھا کہ
بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوگی اور 140A کے مطابق ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، تو ہمارا کوئی مطالبہ بھی صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کوئی مطالبہ یا وہ مطالبے جن کو انہوں نے مانا، جن کو تسلیم کیا، جن پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، وہ بھی پورے نہیں کیے. تو اب جب کہ یہ اسمبلی کا اختتام ہو رہا ہے تو جہاں نہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہوئی 2013 کے بلدیاتی قانون میں، اسے 140A کے مطابق اس میں ترامیم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو حلقہ بندیاں کی اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے، ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم نے بائیکاٹ کیا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح میئر آیا پیپلز پارٹی کا، میں اس وقت اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو پھر اس کے بعد مردم شماری میں بھی جو ڈی سی صاحبان تھے، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے اور شمار کنندگان تھے، ان کے ذریعے سے بھی ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہماری آبادی کو جان بوجھ کر نہیں گنا گیا. کراچی کو اور حیدرآباد کو خاص طور پر کم گنا گیا اور لاپتہ کیا گیا. ہماری آبادیوں کو، ہمارے لوگوں کا شمار نہیں ہوا، اور تاکہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ دیہی علاقوں سے آتا رہے، اور وہ جو مصنوعی اکثریت ہے وہاں کی آبادی کی، اور وہاں کی آبادی کو ہمیشہ جس طرح اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ، وہاں کے عوام، وہاں کی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، میرا کوئی ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں، کوئی بھی ایسا. لیکن جو سندھ کو جس طرح تقسیم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کے رویے نے کیا، اور شہری سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کو دیوار سے لگایا، یہاں تک کہ حیدرآباد کی جامعہ کے لیے زمین دینے سے بھی انکار کیا، جو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. پھر جو اختیارات MQM کے میئر کو ملنے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے، وہ اور جو فنڈز ملنے چاہیے وہ نہیں دیے گئے. K4 15 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے، جو 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ وہ اسی طرح پڑا ہے. ماس ٹرانزٹ سرکولر ٹرین کا منصوبہ تھا وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکایتوں کا ایک انبار ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے بہت ساری. تو یہ رویہ غیر سیاسی ہے، یہ رویہ غیر منصفانہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کی قیادت کا، اس کے وزیر اعلیٰ کا ہمارے ساتھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اب بھی ہم خواہاں ہیں کہ دہی یہ صرف اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کا مسئلہ نہیں کہ حزب اقتدار، یہ سندھ کی ٹریجری بینچ اور سندھ کی اپوزیشن یہ روایتی نہیں ہے کہ یہ صرف حزب اقتدار حزب اختلاف، بلکہ یہاں دہی اور شہری سندھ کا معاملہ ہے. ان کے درمیان جو پولرائزیشن بڑھی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور کم از کم اب اس اہم مرحلے پر جب نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوگا تو اس میں مکمل اتفاق رائے ہونا چاہیے. رانا انصار باجی کی رائے کو، ان کے مشورے کو، ان کی تجویز کو پوری اسپیس ملنی چاہیے، اس کا پورا احترام ہونا چاہیے. اور یہاں سے اگر آئندہ کی بساط بچھانی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگلے عام انتخابات کے بعد اپنا وزیر اعظم لانے کی بھی بات کر رہی ہے تو وہ شہری سندھ اور کراچی کو نظر انداز کر کے پیچھے چھوڑ کے یہ ہدف حاصل نہیں کر سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ضرورتیں ہیں جس میں سندھ کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، شہری اور دیہی سندھ کی خلیج کو ختم کرنا ہے، جو دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں جو کھلواڑ کیا MQM کو، شہری سندھ کے عوام کو اور کراچی کو جس طرح نظر انداز کیا ہے، تو میں نے ساری چیزیں گنوا دی. لیکن اب اگر درستگی کا کوئی عمل ہے، اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو یہ آزمائش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ اتنا کر دیا ہے جتنا آپ نے بتایا، اس کے بعد پھر ان درختوں سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں جو کبھی بھی بیری دیتے ہی نہیں ہے؟ ابھی آپ کی اگر اپوزیشن لیڈر آ بھی گئی
اس کے کسی تجویز کو وزیر اعلیٰ جو کہ ابھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ نہیں مانتے، آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ اتنا کچھ ہوا، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال میں یہ سندھ کے عوام کو جو پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک ہے ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ان 15 سالوں میں انہیں کیا ملا، کیونکہ ان سے جو ووٹ لیا گیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام کا ووٹ لیا جاتا ہے، اور ان کا ووٹ لے کر ان کے چاہنے والوں کو 15 سالوں میں کیا ملا، ماں سوائے اس کے کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا گیا، انہیں بھی نظر انداز کیا گیا، اور جو ہزاروں ارب روپے کے وسائل ہیں ان کا جس طرح خرد برد اور جس طرح کی کرپشن ہوئی ہے۔ اب سندھ کے دیہی علاقوں کا جو پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک ہے اور جو کراچی میں بھی ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے آگے۔ تو میرے خیال میں میں ان سے مخاطب ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سوچیں کہ سندھ کو تقسیم کرنے کے علاوہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کیا کیا۔ ہاں، اگر ہوش کے ناخن لینے ہیں، اب اگر کوئی بیٹر سینس اگر کہیں پریویل ہونی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی سازی میں کو چیئرپرسن آصف علی زرداری، چیئرپرسن بلاول بھٹو، موجودہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، اب میرے خیال میں وقت ہے، اس کے بعد پھر کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر حالات اس نہج پر چلے جائیں گے کہ پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے درستگی کا عمل شروع ہونا ہے، اور کریں آپ۔ یہ بتا دیں کہ آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی اگر سیاست کا جائزہ لیا جائے تو دونوں اقتدار میں رہی ہیں، ماضی میں اتحادی بھی رہی